अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, आखिर कब तक हम लोग जोन से हैं वो मुश्किलों में घिरे रहेंगे, कोई किसी मुश्किल में, कोई किसी मुश्किल में। आखिर कब तक आजमाइश रहेगी, आखिर कब तक परेशानियां रहेंगी, आखिर कब तक गुर्बत रहेगी, आखिर कब तक परदेश जाना पड़ेगा, आखिर कब तक औलाद माँ बाप को तंग करेगी, आखिर कब तक सास ससुर बहू को तंग करेंगे, आखिर कब तक बहू सास ससुर को तंग करेगी। मतलब ये जो ड्रामे आते हैं हमारे टीवी चैनल्स पे, तो उसमें कोई ना कोई करेक्टर दिखाया होता है नेगेटिव, और कभी सास कभी बहू कभी कुछ। ये जो आखिर कब तक ड्रामा आ रहा है हम टीवी पे, इसमें सास वाला तो इतना मामला नहीं, लेकिन जो इसका जो मेन थीम है, मैं उस पर एक आज बड़ी ज़रूरी बात करनी है कि उसमें सिर्फ कसूरवार एक बंदा नहीं, उस लड़की जो कि जिसको बोलना भी सही से नहीं आता और मासूम लड़की के साथ जो ज्यादती हुई, उसमें कसूरवार बज़ाहिर तो वो प्रोफेसर है जो कि एक हैवान दिखाया गया है, लेकिन उससे ज़्यादा कसूरवार मैं उसकी सहेली लड़की को कहूँगा जो उसको लेके गई उस तक, और ये जानते हुए वो लड़की उसको अपनी सहेली को साथ लेके गई, टैक्सी में बैठा के उसको धोखा दे के कि इसको मैं एक हैवान के पास किस लिए छोड़ने जा रही हूँ, वो सब जानती थी। तो वो दिखाया गया कि वो इसलिए लेके गई कि भाई उस लड़की की वीडियो उस प्रोफेसर के पास ऑलरेडी थी, उसने ब्लैकमेल किया कि तुम उस लड़की दूसरी सहेली को लेके आओ, तो नहीं लेके आओगी तो मैं तुम्हें ब्लैकमेल किया उसको। तो उसने उस मजबूरी में जो शो कराया है, मजबूरी जो कि मैं नहीं मानता, अपनी इज्जत बचाने के लिए उस लड़की की जिंदगी भी दाव पे लगा दी, इज्जत भी दाव पे लगा दी, सब कुछ दाव पे लगा दी, और बाद में बड़े आराम से उसे कह दिया उस लड़की को सॉरी। मेरे हिसाब से जितना कसूर उस प्रोफेसर का है, उतना ही कसूर उस लड़की का। दोनों में कोई कसूर कम नहीं। वो अब बज़ाहिर हो सकता है मुझे कुछ लोग कहें कि भाई मैं लड़की का कसूर क्यों निकाल रहा हूँ। लड़की किस लड़की का? उसका नहीं जिसके साथ ज्यादती हुई, उस लड़की का जो उसको साथ लेके गई अपनी इज्जत बचाने के लिए, यानी कि अपनी वीडियोस आउट ना हो मेरी। देखें, जो हैवान है उसकी तो सज़ा भी बनती है, उसकी तो नाकाबिले माफ़ी जुर्म है, वो तो एक, उससे तो बुरा शख्स कोई नहीं। लेकिन उन लोगों से बचने के लिए हम जो अच्छे लोग होते हैं उनको तो एक होना पड़ता है ना। अगर आप फर्ज करें एक हैवान के चुंगल में फंस गए और आप उससे बचने के लिए दूसरे को चुंगल में फंसा के खुद बचेंगे ना, तो ये कतन जायज़ नहीं, ये इंसानियत में नहीं आता। यानी कि कहने का मकसद ये कि आप अपनी धौन बचाने के लिए दूसरे की धौन अंदर दे दें, तो ये इंसानियत में नहीं आता, ये अखलाकियात में नहीं आता, ये मैनर्स में नहीं आता, ये एथिक्स में नहीं आता, ये मॉरल्स में नहीं आता। आप लोगों से मैं ये लाजमी पूछूंगा, क्योंकि माशरे में हम लोग ड्रामे देखते हैं, सबक नहीं सीखते उससे, और हम लोग हर बंदा अपनी राय कायम कर लेता है। पॉजिटिव सबक मैं अब आपको इस ड्रामे से जो दूंगा वो ये है कि एक तो उस लड़की को शर्म या करनी चाहिए, ऐसी लड़कियां मौजूद हैं। क्योंकि मैं खुद बताते खुद ऐसा जानता हूं कि यूनिवर्सिटियों में और स्पेशली हॉस्टल्स में जहाँ गर्ल्स हॉस्टल होते हैं वहाँ पे, और प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल जो प्राइवेट गर्ल्स हॉस्टल होते हैं वहाँ पे, लाहौर में स्पेशली मुख्तलिफ शहरों में, वहाँ पे इस किस्म के वाक़यात रूनमा होते हैं जो कि रिपोर्ट नहीं होते। बहुत से वाक़यात ऐसे हैं हमारे माशरे में 90% से अबव जो कि रिपोर्ट इसलिए नहीं होते कि लोग अपनी इज्जत बचाते हैं। वाक़यात क्या होते हैं कि वहाँ पे भी दो किस्म की लड़कियाँ ये हरकतें करती हैं। एक वो जो कि जिनका करेक्टर नहीं होता और जो जानबूझ के ऐसी लड़कियों, मासूम लड़कियों को फंसाती हैं, और एक वो जो अपनी इज्जत बचाने के लिए, ब्लैकमेलिंग से बचने के लिए इस तरह करती हैं, लेकिन घर वालों तक को नहीं पता होता। तो उसमें फिर ज़हरी बात है कि ये उन लड़कियों के लिए सबक है जो फंसती हैं, जो मजलूम है, कि आपने किसी पे भी भरोसा नहीं करना। ये जो दौर जा रहा है ना, मैं ये बात से क्लियर कर दूं, सवाए अपने सगे माँ बाप के आपने किसी पे भरोसा नहीं करना। ये क्लियर मैं बता दूं, ना प्रोफेसर पे, ना टीचर पे, ना अपनी सहेली पे। और ये मैं बात, अगर मेरी बात किसी को बुरी लग रही है तो लगे, जो मैं हकीकत बता रहा हूँ। आपने अपने ना प्रोफेसर पे ना अपनी सहेली पे भरोसा नहीं करना। ऐसा भरोसा, ऐसा अंधा भरोसा कि आपको वो महंगा पड़े, कि मतलब आप उसके साथ कहीं भी चले जाएं या कहीं नाइट स्पेंड करने चले जाएं या कुछ इस तरह बड़े वाक़यात होते हैं। दूसरी बात ये कि अक्सर जब लड़कियों के वाक़यात होते हैं तो लोग, लड़कियां स्पेशली कहती हैं कि हमने, मतलब इसमें लड़की के लिबास का मसला नहीं है,
جو کہ ٹھیک بات ہے, میں نہیں اس پہ کہہ رہا, لیکن وہ کہتی ہیں کہ اس میں صرف مردوں کا قصور ہے, ان کو روکا جائے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان کو روکا تو جائے, لیکن ان کو روکا کیسے جائے؟ 25 کروڑ ہماری آبادی ہے اور اس کے اندر بیشتر لوگ اس طرح کے مینٹیلٹی کے پائے جاتے ہیں. قصور جو ہے تو پورا قصور ہی اس طرح کی, آپ دیکھیں کتنی حرکتیں ہوتی ہیں وہاں پہ. مطلب ایسا لگتا ہے نا جیسے کہ وہاں پہ آئے دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوتا ہے, تو اب وہ قصور والے غصہ کریں گے, لیکن بات یہ ہے کہ ہوتے ہیں واقعات. اب پچھلے دنوں ایک قصور سے واقعہ آیا کہ وہاں پہ ایک لڑکی کو دفنا کے گئے اور اس کی قبر پہ ابھی 3-4 گھنٹے نہیں تھے تو بندے آ کے اس کی قبر, اس کی جو تھی ہے وہ قبر سے نکال کے مردہ لڑکی کو اس کی وہ ساتھ کر دیا انہوں نے. تو مطلب میں اب کیا, میرے سے تو بولا بھی نہیں جاتا, لیکن میں یہ آپ کو اس لیے واقعہ بتایا, قصور کا واقعہ, کہ اس لیول تک معاشرے میں برائی اور گندگی اور یہ ہوس اور یہ چیزیں پھیل گئی ہیں, جو مردوں کے اندر بھی جو یہ اس قسم کے مرد پائے جاتے ہیں, کہ آپ انہیں روکنے یا قانون یا امپلیمنٹیشن کی بات کریں گے تو ہمارے ملک میں تو اور بھی کئی چیزوں کی امپلیمنٹیشن نہیں. تو میں اس کا ایک ہی حل بتاتا ہوں کہ جو سوچ ہوتی ہے نا, فطرت ہوتی ہے, ایک گندی فطرت ہے یا اچھی فطرت ہے جو بھی, اس کو بدلنے میں آپ لگ جائیں گے تو وہ بہت نقصان ہو جائے گا, دیر ہو جائے گی. سب سے آسان حل یہ ہے کہ پریکاشن کریں, جسے میں کہوں گا کہ پریونشن از بیٹر دین کیور, کہ پریونشن کریں, اپنی حفاظت کریں. حفاظت کیا ہے کہ ابھی یہ بھی لوگوں میں مسئلہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی بچیوں کو دکانوں پہ بیچا ہوتا ہے باپوں نے, میں خود دیکھتا ہوں, بابا کہہ رہے ہیں سگریٹ دے دیں, نسوار دے دیں, نسوار لینے بھیجا ہوتا ہے. دکان والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ہوتے ہیں, اور ایسے واقعہ ہوا ہے پچھلے دنوں, دکاندار نے 8 سال کی بچی کے ساتھ کر دی. تو وہ جو 8 سال کی بچی باپ نے بھیجی تھی, کیوں بھیجی تھی؟ اب وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ کیوں نہ بھیجیں, معاشرے کو سیف بنائیں, سیکیور بنائیں, ہم آزادی سے پھر سکیں. اب عورتیں کہتی ہیں, یہ جو فیمنسٹ یا اور بھی چلیں, عورتیں کہتی ہیں جی کہ بھئی ہم رات کو 12 بجے آزادی سے کیوں نہیں پھر سکتے. بھئی کیوں کا سوال ہے کہ میں نہیں پھر سکتا 12 بجے آزادی سے, مجھے کوئی ڈکیتی کر سکتا ہے؟ مطلب ملک کے حالات دیکھ لیں, دنیا کے حالات دیکھ لیں, تو ملک کے تو بھی دیکھ لیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اس کو چینج تو ہونا چاہیے, ہر چیز ہونی چاہیے, پولیس ہونی چاہیے, سیکیورٹی ہونی چاہیے, لا ہونا چاہیے, امپلیمنٹ ہونا چاہیے, کیمرے لگے ہونے چاہیے, سیف سٹی ہونی چاہیے, ہونا تو بہت کچھ چاہیے. ہونی تو بھوک بھی نہیں چاہیے, ہونی تو غربت بھی نہیں چاہیے, ہونی تو پڑھائی بھی بہت اچھی چاہیے, ہونی تو ہیلتھ بھی اچھی چاہیے. گورنمنٹ اسپتال چل جائیں, جناح اسپتال چل جائے, ایسا لگتا ہے جنگ لگی ہوئی ہے. جناح اسپتال لاہور جائے نا تو اس کی ایمرجنسی میں جا کے ایسا لگتا ہے جیسے جنگ لگ رہی ہے کوئی, اور وہاں سے لوگ آئی جا رہے ہوتے ہیں, ایک ڈاکٹر ہوتا ہے 100 مریض ہوتا ہے. تو ہونا تو وہ بھی چاہیے, اچھا ہونا تو بہت کچھ چاہیے, لیکن جب تک نہیں ہے اس میں ٹائم لگتا ہے, کیونکہ فطرت. اچھا لڑکیاں مشورہ دیتی ہیں کہ بجائے آپ لڑکی کے لباس پہ بات کریں, آپ لڑکے کی سوچ تبدیل کریں. اور بھائی سوچ تبدیل ہونی تو چاہیے تو میں بھی کہہ رہا ہوں, لیکن کیسے نہیں کر سکتے آپ فطرت چینج, ماں باپ نہیں کر سکتے اپنی اولاد کی. مطلب اگر کرنی ہے تو ہاں اس کے لیے 100 کام کرنے پڑیں گے. مطلب یہ مدرسوں میں آج کل دیکھا ہے آپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پھر مطلب ایک پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا, اور اس میں پھر ایک ٹائم لگے گا, 10 سال 20 سال یا جو بھی. اس کے لیے بڑا انفراسٹرکچر بھی لے کے آنا پڑے گا, اس کے لیے ایجوکیشن چینج کرنی پڑے گی آپ کی, اس کے اندر آپ کے تعلیمی نصاب میں بڑی چیزیں چینج کرنی پڑیں گی, لیکن اس میں ٹائم لگے گا. تو آپ مجھے ایک بات بتائیں, اگر آپ کو پتہ لگے کہ 10 سال بعد یہ چیزیں فرض کریں ٹھیک ہو جائیں گی, تو آپ نے 10 سال اپنی حفاظت نہیں کرنی. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہونا تو بہت کچھ چاہیے, لیکن اس پہ یہ جو عورت مارچ بھی لے کے نکلتی ہیں, اس چیز پہ بحث کرنے کی بجائے کہ یہ ٹھیک کرو, وہ تو ہونا. پریکاشن بھی کرو. پریکاشن کیا, میں نے جیسے بتایا کہ ایک تو کسی پہ آج کل کے زمانے میں بھروسے کا ٹائم نہیں, دوسرا اپنی چھوٹی بچیوں کو کیلے نہ بھیجا کریں. ایون پارکوں میں کھیلنا کیلے میں نہیں صحیح سمجھتا. دکانوں پہ کیلے نہ بھیجا کریں. 12 بجے آپ کہتے ہیں جی ہم کیلے نکل سکیں, نہ نکلا کریں. غلط بات ہے کہ کیوں نہیں نکل سکتے. میں کہتا ہوں مجھے نکلتے ہوئے ڈر لگتا ہے, یہ معاشرہ ایسا ہے. تو مجبوری میں نکلنا پڑتا ہے. لڑکی کے لیے کیا کریں, نکلے. لیکن پھر وہی بات ہے, مجبوری ہے, لیکن معاشرہ ایسا ہے. تو میں پھر وہی کہوں گا اپنے بچوں کو, ایون بیٹوں کو بھی, بچیوں کو بھی, رشتہ داروں کے گھر اکیلے نہ چھوڑا کریں. رشتہ دار اس طرح کے ہوتے ہیں, حیوان ہوتے ہیں. مطلب آپ کے رشتہ دار اکثر رشتہ داروں میں کیس آئے تھے, دوستوں یاروں میں, مطلب جو چھوڑ دیں نا, بچے کو چھوڑ دیا, رکشوں پہ بچے اسکول سے آ رہے ہوتے ہیں, اور رکشے والے کئی دفعہ, اب آپ کہیں گے جی رکشے پہ اسکول سے بچے نہ آئیں گے, ظاہری بات آئیں گے, لیکن میں اپنی سوچ بتا رہا ہوں کہ پریکاشن اس وقت کے دور میں بڑی ضروری ہے, بہت ضروری ہے.
بجائے اس کے کیونکہ اس ٹائم یہ معاملے بہت پیک پہ گئے ہوئے ہیں. پچھلے یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں آج اس ڈرامے کے حوالے سے, پچھلے 10 دن کے اندر 6 ایسے ہولناک واقعات ہوئے ہیں, اور ایون اسلام آباد میں کچھ 2-3 ہوئے ہیں اور کچھ باقی. تو ایسے ہولناک واقعات ہوئے ہیں جو کہ میں بتاؤں یہاں پہ تو میں بتانا بھی مشکل ہے, میں بتا بھی نہیں سکتا. تو یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, تو اس میں جو میں نے بات یہ کرنی تھی, ایک تو اس ڈرامے میں آخر کب تک میں کہ آخر کب تک ہم پریشان رہیں گے, اسے ہمیں خود ہی نکلنا پڑے گا, اور نکلنے کے لیے سب سے پہلے پریکاشن کرنی پڑے گی. اور آخر کب تک ڈرامے سے آپ کو یہ سبق لینا کہ آپ نے اپنی سہیلیوں پہ اعتبار نہیں کرنا. وہ سہیلی اتنی ہی قصوروار ہے جتنا وہ پروفیسر قصوروار ہے. اگر آپ میری بات سے رائے سے اتفاق کرتے ہیں تو مجھے کمنٹس میں بتائیے گا, اور میرا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیو شیئر کیجیے گا لازمی, اور کائنڈلی سپورٹ کیجیے گا. نیکسٹ ویڈیو تک میں آپ لوگوں سے جا چاہتا ہوں. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے زمان میں رکھے, آمین.